نماز اسی وقت قبول ہوتی ہے جب پیٹ میں حلال، اگر پیٹ میں حلال نہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا گیا 40 دن تک اللہ نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے پیٹ میں حلال بھی ہونا چاہیے۔ جھوٹ بول کے کماؤ گے، دھوکہ دے کے کماؤ گے، کسی کا مال ہڑپ کر جاؤ گے، کسی کا قرض لے کر کے ڈبا دو گے، نماز قبول نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا نماز پڑھو سب معاف ہے، میں نے کہا بالکل سب معاف ہے، لیکن نماز ہو تو صحیح معاف ہے نا۔ اگر ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا تو آدمی جنتی ہو گیا، لیکن قبول تو نا۔ جب پیٹ ہی میں حرام پڑا ہوا ہے، سب کا لے کر کے ڈبا دیا، کھا لیا، ہڑپ کر لیا اور رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت میں۔ آج کل تو لوگ حرام پر اتنے تلے ہوئے ہیں کہ آج حلال و حرام دیکھا ہی نہیں جاتا۔ میرے بچے اچھا موبائل استعمال کریں، میرے بچے اچھے کپڑے استعمال کریں، میرے بچوں کو بھی گاڑیاں ہو، میرے بچوں کو بھی اچھا مکان ہو۔ ارے نادان، یہ دنیا کیا دیکھ رہے ہو؟ حرام سے گھر بنایا تو کیا کیا، حرام سے بچوں کو آئی فون دلایا تو کیا کیا، حرام سے بچوں کے اچھے کپڑے پہنائے تو کیا کیا۔ ان کو بھی تباہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو بھی تباہ کر۔ اگر بچوں کی پرورش حرام مال سے کی، نہ بچے تیرے وفادار رہیں گے نہ اللہ رسول کے وفادار رہیں گے۔ آج جلسے کتنے ہو رہے ہیں؟ آج سے 100 سال پہلے ایسے جلسے نہیں ہوتے تھے۔ جاؤ اپنے بڑے بزرگوں سے، باپ داداؤں سے پوچھو، ایسے جلسے روز نہیں ہوتے تھے۔ آج تو جلسہ شہر میں نہ بھی ہو تو یوٹیوب پہ بیٹھ کر کے آپ پوری دنیا کا کہیں کا بھی جلسہ سن رہے ہو، لیکن جلسہ سن کے سدھر رہے ہو کیا؟ کیوں؟ کیونکہ پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ، اور برا نہیں مانے، جو سن رہے ان کی پیٹ میں بھی حرام بھرا ہوا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو سنا رہے ان کے پیٹ میں بھی بھرا ہوا ہے۔ زبان میں تاثیر کا ہے، بتاؤ کہاں تاثیر؟ بھئی حلال کو لازم نہیں پکڑو گے تو حلال سے تاثیر ہوتی۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں حلال کی تاثیر ہے، بلکہ حلال کھانے والوں کی زبان کھلنا تو دور کی بات ہے، لوگ ان کو دیکھ کے سدھر گئے۔ مجھے کوئی ثابت کر کے بتائے کہ غوث پاک غریب نواز نے کتنی تقریریں کی ہندوستان میں، لیکن ہم سے 90 لوگ بھی نمازی نہیں بنے، اور ان کو دیکھ کر کے 90 لاکھ مسلمان ہو گئے۔ آپ مجھے بتائیں کیا تاثیر تھی یہ؟ اب آپ سوچیں گے کہ یار آپ نے تو مشکوک کر دیا مقرروں کے کہ ان کے وہ قصوروار نہیں ہیں، اصل میں قصوروار آپ لوگ ہو، وہ لوگ بے قصور ہیں، کیونکہ جلسے میں جب بلاتے ہو مقرر لوگ کو تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کس کے یہاں حلال ہے کس کے یہاں حرام ہے، بلڈنگ کس کے یہاں ہے، دادا گیری کون کرتا ہے، کون دھاپ جما رہا ہے کہ میرے یہاں حضرت آنا چاہیے، حضرت کی دعوت ہونی چاہیے، اگر حضرت کی دعوت میرے یہاں نہیں کی تو سمجھ لینا پھر کیا ہوگا۔ تو پھر آپ سرنڈر ہو جاتے ہو، پھر آپ نہ حلال دیکھتے ہو نہ حرام دیکھتے ہو، وہیں مقرر صاحب کو پہنچا دیتے ہو، اور جو تقریر کرنے سے پہلے بیچارہ حرام کھا کے آئے گا وہ تو بے قصور ہے، اس کو تو پتہ نہیں، پتہ تو تمہیں ہے نا۔ تو آپ سے کہتا ہوں کسی رکشہ ڈرائیور کے یہاں کی دعوت لے لیا کرو، حرام دھندے والے کے یہاں کی دعوت نہیں لیا کرو، کیونکہ مقرر لوگ بے قصور ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا نا وہ بے قصور ہیں، لیکن قصوروار آپ لوگ۔ دعوت لینے میں امیر غریب مت دیکھو، حلال و حرام دیکھو، خود کھانے میں بھی اور کسی اور کو کھلانے میں بھی۔ اپنے پیر کو وہیں لے جاؤ جہاں پر حلال ہو حرام نہیں ہو، یہ چیز ہونی چاہیے، تاثیر ہوگی۔ لقمہ حلال کی تاثیر ہے۔ اگر اپنے بچوں کو کوئی صرف حلال کھلائے نا، حلال، اس کی کوئی تربیت بالفرض وہ کر بھی نہ سکے تو بھی حلال میں یہ تاثیر ہے کہ بچہ وفادار ضرور ہو۔ یہ آج سود کے دھندے کر رہے ہو، ہر سال عمرہ کو جا رہے ہو، ہر سال حج کو جا رہے ہو، بڑی بڑی دیگیں چڑھا رہے ہو، اور پھر حرام کاروبار کر رہے ہو، کچھ کام نہیں آنا، کوئی کام نہیں آنا۔ حلال حلال ہے، حرام سے 40 دیگیں چڑھا دی نیاز کی، حرام سے کوئی فائدہ نہیں، حلال سے ایک گلاس پانی کا شربت بنا کے پیش کیا، وہ 40 دیگوں پر بھاری ہے۔ کیونکہ ہمارے بزرگوں کے یہاں تمہارے کھچڑی اور بریانی نہیں پہنچتی، وہاں تو دلوں کی نیتیں پہنچا کر۔ اس لیے حلال کو لازم پکڑو۔ یہ کیا سود کے دھندے کر رہے ہو، حرام دھندے؟ کیا حدیث نہیں پہنچی؟ کتنے مقرروں سے سن لیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس نے گویا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔
سود کھانا اور کعبے میں زنا کرنا برابر برابر. کیا یہ نہیں سنا؟ مسلمانوں کے کانوں پہ جو کیوں نہیں رہتی؟ کیونکہ حرام کھا کھا کر کے دل سخت ہو گئے. اب باتیں دلوں پہ اثر نہیں کرتی. بلکہ آپ کو بتاؤں، علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، مفتی اعظم مکہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں شب قدر تھی، توجہ سے سننا بہنیں بھی، آج کل عورتیں بھی سود کے چکر میں پھنس گئی. کل تک 100 روپے قرض پڑوسن لے جاتی تھی تو خاتون کہتی تھی لے جا بہن دعا کرنا اور جلدی واپس لا کے دے دینا. آج عورتیں بولتی ہے کہ 100 لے جائے گی تو کتنے واپس لا کر کے دے گی؟ 110 لا کے دے گی تاکہ میرا پیسہ بڑھے. پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. بچوں کو جوانی میں جو حرام کھلا رہے ہو، یہی بچے تمہیں لات مار کر کے بھگائیں گے. پھر پیر جی کے پاس آگے کہو گے پیر صاحب دعا کرو. حرام کمانے والے اور حرام کھانے والوں کے لیے پیر کی دعا بھی اثر نہیں کرے گی، علماء کی دعا بھی اثر نہیں کرے گی، آل رسول کی دعا بھی آپ کو اثر نہیں کرے گی. یاد رکھنا، میں سچی بات کر جا رہا ہوں. بیل والوں اگر ناراض ہونا ہے خوب جی بھر کے ناراض ہو لو، لیکن اگر میں سچی بات کر رہا ہوں تو خیال کرنا، کیونکہ حرام کھانے والے کی دعا پر نبی تائید کر رہے ہیں. نبی تو اللہ نبی کو ہی منع کر رہے ہیں آپ تائید مت کرو، میں اس کی دعا قبول نہیں کروں. حدیث ہے، حدیث ہے، میں آپ کو حدیث سنا. حدیث سنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جنگل سے جا رہے ہیں. اب ہم لوگ تو نبی کے غلام ہیں نا، اور نبی لوگ کیا؟ دیکھو سچی بات کرنے کے لیے بٹھائے ہو تو سچی بات کر جاؤ. کسی کو ناراض ہونا ہے ہو جائے، گالیاں دینا ہے اس کی اپنی مرضی، لیکن سچائی ہے. کیونکہ میں آپ کی بھی قبر کا بھلا چاہتا ہوں اور اپنی قبر کا بھی بھلا چاہتا ہوں. تم بھی مرو گے ایک دن، آج نہیں کل میں بھی مر جاؤں گا. اگر آج سدھر گئے تو قبر میں سکون کی نیند سوئیں گے، نہیں سدھرے تو قبر میں پھر عذاب بھگتو، پچھتاؤ گے. پچھتانے کے سوا کچھ کام نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک بندہ خوب رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے. حضرت عیسیٰ کو ترس آ گیا، اللہ سے اس کی مولا کتنا گڑ گڑا رہا ہے، کتنا رو رہا ہے، مولا یہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دے. کس نے تائید کی؟ نبی عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام. کواری بطول مریم سے پیدا ہونے والا وہ اللہ کا پیغمبر، جسے روح اللہ کلمت اللہ کہا گیا، جس نے جھولے سے پالنے سے کلام کیا، جس کو اللہ نے کتاب عطا کی، جس نے رسول اللہ کی بشارت دی، وہ اللہ کا سچا رسول کہتا ہے اللہ کتنا گڑ گڑا رہا ہے یہ تیرا بندہ، اس کی دعا قبول کر لے. اللہ نے فرمایا عیسیٰ اگر یہ اس طرح گڑ گڑاتے مر بھی جائے گا میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. یعنی نبی پاک کی سفارش اس کے حق میں قبول نہیں ہوئی. فرمایا اگر یہ گڑ گڑاتے مر جائے، اے میرے عیسیٰ تو سفارش نہ کر، میرے بندے، میرے نبی، میرے پیغمبر یہ مر جائے تو بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. حضرت عیسیٰ نے عرض کی مولا آخر اس سے اتنا ناراض کیوں ہے کہ اس کی قبول نہیں کرتا؟ ارشاد فرمایا عیسیٰ جس کے پیٹ میں حرام ہو، جس نے حرام کھا رکھا ہو اور حرام کے کپڑے پہن رکھے ہو، ہم نے اپنی غیرت سے اعلان کر دیا اس کی دعا کبھی قبول نہیں کرے. اب آپ بتائیں، اب آپ سوچتے ہو کہ میں سود کا دھندا کروں، حرام کماؤں اور ملاوٹ کروں اور اس کے بعد سارے کرپشن کروں اور پھر میرے گھر سید صاحب آئیں گے اور دعا کریں گے تو پھر میرے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. میرے بھائی یہ تیری غلط فہمی ہے. ہاں کچھ لوگ یہ بھی ارے ہم تو حرام دھندا کرتے ہیں ہمارا کچھ نہیں بگڑتا، یہ مولانا لوگ تو ایسے ہی ڈراتے رہتے. یاد رکھنا تو نے آج دیکھا ہے کل نہیں دیکھا. تیری نظر آج پر ہے کل پر نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے آگاہ کیا حرام کو اللہ ہلاک کرے گا، حلال میں برکت دے گا. اللہ رب العزت کے سچے نبی نے فرمایا اللہ سود کرنے والوں کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. اعلان جنگ. سور کھانا بھی حرام ہے. سور سمجھتے ہو نا، خنزیر بد جانور. سور کھانا بھی حرام ہے اور سود کھانا بھی حرام ہے، مگر سور کھانے والوں کے لیے اللہ نے حرام کہا، صرف اعلان جنگ نہیں کیا. مگر سود کھانے والوں کے خلاف تو اعلان جنگ فرمایا. مطلب سور کھانے سے بھی زیادہ نقصان کس میں ہے؟ سود کھانے میں، جس کے تم دھندے کریں.
حضرت ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ کہتے ہیں شب قدر تھی، شب قدر رمضان شریف کی شب قدر. میں اپنے ابا کی قبر پہ گیا اور تلاوت کرنے لگا تو قریب سے قبر سے چیخنے چلانے کی آواز آئی. میں نے اس آواز کو سنا تو لوگ بھی قبرستان میں تھے. لوگوں سے پوچھا جو آواز چیخنے چلانے کی عذاب کی میں سن رہا ہوں تم بھی سن رہے ہو؟ ہاں ہم بھی سن رہے. ادھر ادھر لوگ ہو گئے. صبح ہوئی تو وہ چیخنے چلانے کی آواز بند ہو گئی. کب؟ شب قدر میں. اس سے بڑی رات دنیا میں کبھی آتی نہیں جسے شب قدر کہتے. ہمارے بزرگوں نے کہا شب قدر آتی ہے سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے. شب قدر جس دن ہوتی ہے اس دن کتے بھی مخصوص آواز جو نکالتے ہیں نا وہ ڈراؤنی سے وہ نہیں نکالتے. شب قدر آتی ہے نہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے نہ بارش ہوتی ہے. اس دن معتدل ہوا چلتی ہے، رات روشن رہتی ہے، سورج بھی نکلتا ہے تو وہ بغیر کرنوں کے ساتھ نکلتا ہے. وہ کیا رات ہے، اس رات میں جو مانگو ملتا ہے. لیکن ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ کیا کرے، میں نے شب قدر میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ. قدر کا مطلب کیا؟ شب قدر. شب قدر کا مطلب کیا؟ قدر کہتے تنگی کو. ایک قول قدر کو اگر آپ لغت میں اٹھا کے پڑھیں گے قدر کہتے تنگی کو. تو شب قدر کا مطلب کیا ہوا؟ تنگی کی رات. تو یہ تنگی کی رات کی کیا فضیلت ہوئی؟ تو کہا اس کو تنگی کی رات اس لیے کہتے ہیں کہ آسمان سے اتنے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں کہ زمین فرشتوں کی تعداد کے سامنے تنگ ہو جاتی ہے. جیسے کہنا کہ یہ میدان تنگ ہو گیا، لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں، تو فرشتے اتنے آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدر، تنگی کی رات. اور اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. 80 سال سے زیادہ اس کی افضلیت ہے. جو اس میں عبادت کرے گا اس کو 80 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا. فرشتے اس رات آ کے مصافحہ کرتے ہیں. صحابہ نے پوچھا مصافحے کی نشانی کیا ہے؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں شب قدر میں عبادت کرتے کرتے جن کی آنکھوں سے آنسو نکلتے سمجھ جاؤ فرشتوں نے اس سے مصافحہ کر لیا. جن کے دل میں رقت پیدا ہو جاتی عبادت کرتے کرتے. تو ابن حجر مکی فرما رہے ہیں کہ شب قدر میں نے ایک بندے کی قبر پہ عذاب ہوتے ہوئے سنا تو میں نے حیران ہوا. حیران ہو کر کے میں نے لوگوں سے کہا اس کو پہچانتے ہو؟ میں بچپنے میں اس کو پہچانتا تھا کیونکہ یہ بڈھا ہو کے مرا. اور جو میں اس کو بچپنے سے پہچانتا تھا اس شخص کو، قبر والوں کو جس کا نام بتایا گیا، وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا تھا. وہ 5 یعنی وہ بگڑا ہوا آدمی نہیں تھا، نماز کا بڑا پابند تھا. باتیں بھی لوگوں سے کم کرتا تھا. ہر وقت اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا، ذکر الہی جاری. یہ ابن حجر مکی لکھ الزواجر میں لکھ رہے ہیں. میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں الزواجر سے پڑھ رہا ہوں. کیونکہ لوگوں کو جو ہے وہ ہم لوگوں کی باتوں پر کبھی کبھی وہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ ایسی کیا مبالغہ کر رہے ہیں. کوئی مبالغہ نہیں. انسان اس کا دشمن ہے جو وہ نہیں جانتا. ہاں ورنہ یہاں کوئی مبالغہ نہیں. اہل سنت کا ممبر ہے، اس ممبر کی بڑی اہمیت ہے. ہاں اور ہمیں بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے. ہم کیوں مبالغہ کریں؟ ہمیں کیا پڑی؟ اللہ رسول کا جو فرمان ہے وہی پہنچانا ہے، ورنہ اور کیا بات ہے. اور جتنی تاثیر اللہ رسول کے فرمان میں ہوگی ہمارے مبالغے میں کیا تاثیر ہے نا یہی بات. تو الزواجر سے میں پڑھ رہا ہوں بطور مفہوم. کیا عرض کر رہا تھا؟ ابن حجر کہتے ہیں وہ نمازی تھا، باتیں بھی کم کرتا تھا، ذکر اذکار میں مصروف رہتا تھا. مجھے حیرت ہوئی، یا اللہ اتنا باعمل آدمی، نیک پرہیزگار آدمی، شب قدر میں بھی اس کی قبر پہ عذاب ہو رہا ہے. شب قدر میں بھی اس کی قبر پہ عذاب ہو رہا ہے. تو میں اب ذرا خوج میں لگ گیا. کچھ عبرت حاصل کرنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ شب قدر میں آخر یہ کرتا کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا. کیونکہ لوگ جس کو نیک سمجھے وہ نیک نہیں ہے، جس کو اللہ نیک قرار دے وہی نیک ہے. ہاں ورنہ لوگوں سے اپنی تعریف سن کر کے پھولو مت. اپنی تعریف سن کے ڈرتے رہو. مولا مخلوق نیک کہہ رہی ہے، ہونا کیا ہے جب تک کہ تو نیک نہ قرار دے. اسی لیے صوفیاء نے کہا ہے وہی سہاگن کہلائے جو پیا من بھائے. ورنہ پھر بات تو الگ ہے.
اور حضور تاج الشریعہ نے بہت اچھی بات کی، کہتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی ہے۔ دنیا آپ کو کتب کہے، ابدال کہے، امام کہے، یہ کہے وہ کہے، پھولنا مت یار کی کیا نہیں۔ اللہ نے تیرے لیے کیا فیصلہ کیا ہے؟ جب تک دونوں پیر جنت میں نہیں پہنچ جائیں سکون سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، چین سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اپنی تعریف سن کر پھولے نہیں سماتے۔ دیکھو ابن حجر مکی فرما رہے، نماز کا پابند تھا، ذکر اذکار کا پابند تھا، باتیں بھی لوگوں سے کم کرتا تھا، پھر بھی شب قدر میں عذاب ہو رہا تھا۔ میں تلاش میں لگ گیا، جب اس کے گھر پہنچا تو اس کی بوڑھی عورت سے میں نے پوچھا، صرف عبرت کے لیے پوچھ رہا ہوں، سچ بتانا آخر وہ کرتے کیا تھے؟ بیٹا وہ سب کرتے تھے، بہت کمایا، بہت جمایا، لیکن جب بوڑھے ہو گئے اور کمانے کی طاقت نہ رہی تو مال کی محبت نے ان کو بیٹھنے نہیں دیا۔ سوچا بیٹھے بیٹھے مال کہاں سے آئے گا، تو چوری چپکے نمازی ہونے کے بعد، ذکر اذکار کے بعد، تقوی پرہیزگاری کے بعد انہوں نے لوگوں کے ساتھ سود کا دھندا شروع کیا کہ بیٹھے بیٹھے مال کمانا ہے، اب جوانی میں کی طرح محنت تو نہیں ہو سکتی، تو سود کا دھندا کیا، حرام کاروبار شروع کیا، اور وہ مال کی محبت نے اس کو سود کے راستے پہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے تم کہہ رہے ہو کہ شب قدر میں بھی اس کی قبر پر میں نے عذاب ہوتے دیکھا۔ اللہ کے بندو کتنا کماؤ گے، کتنا جماؤ گے؟ دیکھو جو بھیک مانگتے ہیں نا وہ بھی 2-3 روٹی ہی کھاتے ہیں، اور جو کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی 2-3 روٹی ہی کھاتے ہیں، جو محلوں میں رہتے ہیں وہ بھی ایک ٹائم میں 2-3 روٹی کھاتے ہیں، جو فٹ پاتھ پہ رہتے ہیں وہ بھی ایک ٹائم میں 2-3 روٹی کھاتے ہیں۔ بتاؤ کروڑ پتی ہو جاؤ گے تو ایسا ہے کہ 50 روٹی ایک ساتھ کھاؤ گے، اگر آپ اربوں پتی ہو جاؤ گے تو 1 لاکھ روٹی ایک ساتھ کھاؤ گے۔ میرے بھائی اربوں پتیوں خربوں پتیوں کچھ بھی ہو، دولت پڑی رہے گی، جتنا غربت میں کھاتے تھے اتنا ہی مالداری میں کھاؤ، ایک وقت میں ایک ہی لباس پہن سکتے ہو نا، اس سے زیادہ تو نہیں پہن سکتے نا۔ اور پھر جو غذا کی لذت ہے، یہ بات خاص یاد رکھنا، جو غذا کی لذت ہے، لذت وہ صرف زبان کی نوک سے لے کے حلق تک ہے۔ یہ بریانی، یہ کھچڑا، یہ شربت، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ وہ اس طریقے کی بات نا، کہاں تک زبان کی نوک سے لے کے حلق تک، بس اتنی لذت ہے۔ حلق کے نیچے اترا تو جو سوکھی روٹی کا انجام ہوگا وہی بریانی کا انجام ہوگا۔ اتنی 1 انچ کے لیے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، 1 انچ کی لذت کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے، 1 انچ کی لذت کے لیے، صرف 1 انچ، نوک سے لے کر حلق تک کتنا ہے، اور نوک سے لے کے حلق تک لقمے کا فاصلہ کتنا ہے؟ چند سیکنڈ۔ کتنا نادان ہے انسان، چند سیکنڈ کی لذت کے لیے جہنم کا عذاب، قبر کا عذاب۔ تو کتنے بھی کروڑ پتی اربوں پتی بن جاؤ، جتنا کھاتا اتنا ہی کھا سکتے، اس سے زیادہ جتنا پہن سکتے اتنے، اور بعد میں سب لوگ ہوج موج کریں گے، عیاشیاں کریں گے، عذاب کس نے بھگتنا ہے؟ شراب بیچ رہے ہو نا، فلموں کی ٹاکیزیں شروع کر رہے ہو نا، گانجا چرس کے دھندے کر رہے ہو نا، یہ میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں آواز جا رہی ہے، ہر اس مسلمان سے میں مخاطب ہوں جو غلط کام کر رہا ہے۔ سامنے والوں کو مخاطب کر کے کسی اور کو پیغام دینا مقصود ہوتا، مجھے معلوم ہے تم ایسے نہیں ہو، ایسے ہوتے تو یہاں آتے کیوں، لیکن مخاطبت تم سے ہے دنیا بھر کو پیغام پہنچانا، اور آپ لوگ آتے ہو تو ہم پہ احسان کرتے ہو، کیونکہ آپ کو بہت سامنے بول کر کے جہاں تک آواز جاتی ہے، اللہ کسی کو بدل دے، آپ کو بھی اجر ملے، مجھے بھی اجر ہے نا۔ لوگ ایم ڈی کا دھندا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے محلے میں گانجا چرس بیچ رہے، سوچو موت بیچ رہے ہو، موت بیچ رہے ہو نا۔ سوچو تمہارے بچے اگر یہ چیزیں خریدتے تو تم بیچتے، تو جو تمہارا بچے کا چہرہ ہے وہی تو پڑوسی کے بچے کا بھی چہرہ ہے نا۔ دوسروں کو بگاڑنے والوں، تم بھی سکون کی نیند نہیں سو سکو گے، چین کی نیند نہیں سو سکو گے۔ پیسہ چین کی نیند نہیں سلاتا، پیسے سے آدمی نرم گدا خرید سکتا ہے، پیسے سے سکون کی نیند نہیں خرید سکتا۔ آج کل کے حرام کمانے والے 2-2 4-4 نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، ان کو سکون کی نیند نہیں ہے۔
جا کے دیکھو فلم کے اداکاروں کی زندگیوں کو، جا کے اگر پوچھ سکتے ہو تو پوچھو. بڑے بڑے لیڈر جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، لوگوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیل کر اپنے اقتدار کی کرسی بچھاتے ہیں، جا کے پوچھو. سفید کپڑے میں گھوم رہے ہیں، سفاری پہن رہے ہیں، مرسیڈیز کاروں میں گھوم رہے ہیں، لیکن بستروں پر ان کو چین کی نیند نہیں. اگر تم ان کی بے قراری دیکھ لو تو کروڑوں سجدے کے لیے پیشانی میں سجدے مچلنے لگے. اللہ ان سے کروڑ درجہ بہتر میں ہے کہ جہاں آنکھ بند کرتا ہوں سکون کی نیند آ جاتی ہے. تو یاد رکھیے حلال میں سکون ہے، حرام میں نہیں. آپ کہتے ہو مولانا سب کچھ ہے سکون نہیں، تو کیوں سکون ملے گا تجھے؟ سب کچھ ہے نا، تو نے سب کمانے کی کوشش کی، سکون کمانے کی کوشش کر. بازوؤں سے دولت آتی ہے، سکون نہیں آتا. اس لیے سدھرو.